السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، اردو زبان کی دوسری کتاب کے 27 اسباق آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کا سبق نمبر 28 ہے، جس کا ٹائٹل اور عنوان ہے چھوٹی چونٹی۔ یہ سبق ان لوگوں کے لیے درس عبرت ہیں جو نکمے بیٹھے رہتے ہیں اور کچھ کام نہیں کرتے، ہر کام کے اندر سستی کرتے رہتے ہیں، محنت و مجاہدہ سے جی چراتے ہیں اور محنت و مجاہدہ نہیں کرتے۔ تو ہر اچھے کام کے اندر سستی برتنے والے کے لیے، کاہل کے لیے، نکموں کے لیے اس چونٹی کے اندر درس عبرت ہے کہ یہ چھوٹی سی چونٹی ہے اور کتنی محنت کرتی ہے اپنی روزی کو حاصل کرنے میں، اور کس طرح مستقبل کی بھی اس کو فکر ہے کہ گرمی کے موسم کے اندر آگے سے اپنی غذا کو اسٹاک کر لیتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ میں گنگنانے کے انداز کے اندر پڑھ دیتا ہوں، اشعار پر مشتمل ہے اس لیے میں گنگنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹی چونٹی، چھوٹی چونٹی۔ بڑی عاقلہ ہے بہت دور بھی ہے، کہ فکر اپنی روزی کا تیرے تئیں ہے۔ بڑی عاقلہ ہے بہت دور بھی ہے، کہ فکر اپنی روزی کا تیرے تئیں ہے۔ اسی دھن میں پہنچی کہیں سے کہیں ہے، کبھی اپنے دھندے سے غافل نہیں ہے۔ اری چھوٹی چونٹی تجھے آفری ہے، اری چھوٹی چونٹی تجھے آفری ہے۔ نہیں کام سے شام تک تجھ کو فرصت، ذرا سی تو جا اور اس پر یہ محنت۔ نہیں کام سے شام تک تجھ کو فرصت، ذرا سی تو جا اور اس پر یہ محنت۔ بہت جھیلتی ہے مشقت مصیبت، نہیں ہارتی پر کبھی اپنی ہمت۔ بہت جھیلتی ہے مشقت مصیبت، نہیں ہارتی پر کبھی اپنی ہمت۔ اری چھوٹی چونٹی تجھے آفری ہے، اری چھوٹی چونٹی تجھے آفری ہے۔ کبھی کام تو نے ادھورا نہ چھوڑا، کبھی تو نے تکلیف سے منہ نہ موڑا۔ کبھی کام تو نے ادھورا نہ چھوڑا، کبھی تو نے تکلیف سے منہ نہ موڑا۔ بہت کام تو نے کیا تھوڑا تھوڑا، ذخیرہ یہ جاری کی خاطر ہے جوڑا۔ بہت کام تو نے کیا تھوڑا تھوڑا، ذخیرہ یہ جاری کی خاطر ہے جوڑا۔
ہری چھوٹی چونٹی تجھے آفری ہیں، ہری چھوٹی چونٹی تجھے آفری ہیں۔ جو گرمی کی رت میں نہ کرتی کمائی، تو جارے کے موسم میں مرتی بینائی۔ جو گرمی کی رت میں نہ کرتی کمائی، تو جارے کے موسم میں مرتی بینائی۔ تجھے ہوشیاری یہ کس نے سکھائی، سمجھتی ہے اپنی برائی بلائی۔ تجھے ہوشیاری یہ کس نے سکھائی، سمجھتی ہے اپنی برائی بلائی۔ ہری چھوٹی چونٹی تجھے آفری ہیں، ہری چھوٹی چونٹی تجھے آفری ہیں۔ نہ کھو وقت سستی میں مہلت ہے تھوڑی، وہی کام کر جس سے مالک ہو راضی۔ نہ کھو وقت سستی میں مہلت ہے تھوڑی، وہی کام کر جس سے مالک ہو راضی۔ کہ جس نے تجھے زندگانی عطا کی، یہ عمدہ سبق ہم کو دیتی ہے چونٹی۔ کہ جس نے تجھے زندگانی عطا کی، یہ عمدہ سبق ہم کو دیتی ہے چونٹی۔ ہری چھوٹی چونٹی تجھے آفری ہیں، ہری چھوٹی چونٹی تجھے آفری ہیں۔ بری عاقلہ، عاقلہ کا معنی عقل مند، ہوشیار، اور دور بین، دور کا معنی دور کا، اور بی کا معنی دیکھنا، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ دیدن کا معنی دیکھنا، اسی سے یہ بی کا جو لفظ ہے وہ امریکہ سے گئے۔ جو لوگ فارسی جانتے ہیں وہ اچھی طرح اس سے واقف ہوں گے۔ تو یہ دو لفظ سے مل کر بنا ہے، ایک دور اور ایک بی۔ تو دور اور بی کو مل کر بنایا دور بی، یعنی دور کا دیکھنے والی۔ عموماً ہم لوگ اس کو اردو کے اندر دوربین بولتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا دوربین، یعنی جو چھوٹی چیز کو بھی بڑی دیکھ لے، یعنی دور کی جو چیز ہو جو نظر نہ آتی ہو تو اس کو دیکھنے کے لیے دوربین بولتے ہیں ہم۔ تو اصل میں یہ لفظ دوربی ہیں، دور اور بی، لیکن ہم اس کو بولتے ہیں دوربین۔ اردو کے اندر ہم اس کو ہماری زبان میں دوربین بول دیتے ہیں۔ تو دور بی اس کا معنی ہوتا ہے دور کا دیکھنے والی، یعنی چونٹی جو ہے بہت دور کا بھی دیکھ لیتی ہے۔ ان کی قوت شامہ مشہور ہے، سونگھنے کی قوت بھی اس کی مشہور ہے۔ کسی جگہ پر اگر چونٹیاں بالکل نہیں دیکھی جاتی، لیکن جیسے کوئی میٹھی چیز وہاں پر کسی نے ڈال دی فوراً کہاں سے آ جاتی ہے۔ تو دور کا بھی دیکھنے والی ہے، اور ان کی قوت شامہ بھی بہت تیز ہے۔ جیسے کوا جو ہوتا ہے، کوے کی آنکھیں دور کا دیکھ لیتی ہے۔ تو ہر جانور کو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ نہ کچھ خصوصیت دی ہے۔ تو چونٹی کی خصوصیت میں سے یہ ہے کہ اس کو اللہ نے قوت شامہ دی ہے، سونگھنے کی قوت، یعنی دور کا بھی وہ سونگھ لیتی ہے۔ آفری، آفری کا معنی شاباش۔ ذخیرہ یعنی کسی چیز کا ذخیرہ کرنا، جمع کرنا، اسٹاک کرنا۔ جاری کا معنی سردی کا موسم، یعنی گرمی کے موسم کے اندر وہ آگے سے اپنی غذا کا اسٹاک کر لیتی ہے
تاکہ جارے کے موسم کے اندر کام آئے۔ تو جارہ یہ سردی کے موسم کو کہتے ہیں۔ ابھی جو یہ موسم چل رہا ہے گرمی کے موسم، اسی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ چونٹیاں زیادہ نکلتی ہیں اور اپنی غذا تلاش کرتی ہیں۔ یہاں پر کہہ رہے ہیں جو گرمی کی رت میں نہ کرتی کما، یعنی گرمی کے موسم کے اندر اگر یہ غذا جمع نہ کرتی تو جارے کے موسم میں مرتی بھی نہ آئی، تو جارے کے موسم میں موت آئی بغیر مر جاتی، یعنی مر جاتی کیسے؟ بن آئی، یعنی موت کا جو وقت ہے وہ تو ہر ایک کے لیے طے ہے، لیکن وہ اس سے پہلے مر جاتی۔ ہوتے ہیں بعض لوگوں کو مرنے سے پہلے مر جانا ہوتا ہے، پسند کرتے ہیں، ان کی کرتوت ایسے ہوتے ہیں اندازے سے، جیسے کوئی آدمی گاڑی چلاتا ہے یا اسی طرح ٹو ویلر چلاتا ہے تو ہوشیاری مارتا ہے، مطلب دونوں ہاتھ جو اس کی جو دونوں ہاتھ اس کو چھوڑ دیتا ہے اور اس طرح گاڑی چلاتا ہے۔ میں تو ایسے لوگوں کو دیکھ کر کہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے تجھے مر جانا ہے۔ تو مرتی بھی نہ آئی یعنی موت آنے سے پہلے مر جانا۔ تو اتنی محنت کرتی ہے کہ نہ پوچھو بات۔ تو گویا یہ چونٹی بھی ہمیں سبق دے رہی ہے کہ ایک ذرا سی جان ہے اور معمولی جان ہے، لیکن اتنا اکٹھا کر لیتی ہے کہ وہ کھا بھی نہیں سکتی۔ اب آئیے ایک مرتبہ اور ریپیٹ کر لیتے ہیں گنگنائے بغیر۔ چھوٹی چونٹی بڑی عاقلہ ہے، بہت دور بھی ہے کہ فکر اپنی روزی کا تیرے تئی ہے۔ اس دھن میں پہنچی کہیں سے کہیں ہے، کبھی اپنے دھندے سے غافل نہیں ہے۔ اری چھوٹی چونٹی تجھے آفری ہے، یعنی تجھے شاباش ہے۔ نہیں کام سے شام تک تجھ کو فرصت، ذرا سی تو جا اور اس پر یہ محنت۔ بہت جھیلتی ہے یعنی برداشت کرتی ہے، بہت جھیلتی ہے مشقت مصیبت، نہیں ہارتی پر کبھی اپنی ہمت، یعنی ہمت نہیں ہارتی، اتنی زیادہ محنت کرتی ہے۔ اری چھوٹی چونٹی تجھے آفری ہے، کبھی کام تو نے ادھورا نہ چھوڑا، یعنی پورا کام کیا، کبھی تو نے تکلیف سے منہ نہ موڑا، یعنی اتنی زیادہ تکلیف اٹھاتی ہے لیکن پھر بھی ذخیرہ کرتی رہتی ہے۔ بہت کام تو نے کیا تھوڑا، یعنی تھوڑا کر کے تو نے بہت کچھ جمع کر لیا۔ بہت کام تو نے کیا تھوڑا، ذخیرہ یہ جاری کی خاطر ہے جوڑا۔ اری چھوٹی چونٹی تجھے آفری ہیں۔ جو گرمی کی رت میں نہ کرتی کمائی، تو جارے کے موسم میں مرتی بھی نہ آئی۔ تجھے ہوشیاری یہ کس نے سکھائی، سمجھتی ہے اپنی برائی بھلائی۔ اری چھوٹی چونٹی تجھے آفری ہے۔ اب یہاں سے یہ سبق دے رہی ہے چونٹی ہم کو۔ نکو وقت سستی میں مہلت ہے تھوڑی، وہی کام کر جس سے مالک ہو راضی، کہ جس نے تجھے زندگانی عطا کی، یہ عمدہ سبق ہم کو دیتی ہے چونٹی۔ اری چھوٹی چونٹی تجھے آفری ہیں۔ یہ اس کے اوپر سے مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، بڑا اچھا شعر ہے کہ جس نے تجھے زندگانی عطا کی، یہ عمدہ سبق ہم کو دیتی ہے۔ اس کے اوپر سے ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزارنی چاہیے اور اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنا چاہیے، اللہ سے تعلق جوڑنا چاہیے۔ اس کے اوپر سے ایک شعر ہے، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو، یعنی خواہ دنیا کی عورتوں کے اوپر فریفتہ ہو جانا اور ان کے عشق میں مبتلا ہو جانا اور ان کے پیچھے اپنی زندگی کو برباد کر دینا، اس سے تو بہتر یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ لو لگائے اور اللہ کے ساتھ عشق کرے۔ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس نے زندگی دی ہے اسی پر اپنی جان کو فدا کرنا چاہیے اور اسی پر اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو مٹانا چاہیے، نہ کہ دنیا کی ان عورتوں کے اوپر اور ان کے فریب کے اندر مبتلا ہونا۔
اسی کو کہہ رہے ہیں، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو۔ یہ تھا اردو زبان کی دوسری کتاب کا سبق نمبر 28۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کتاب کا سبق نمبر 29 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔